آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی قصہ میں سنا ایک بادشاہ دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پھر سے سید جلی زیدی صاحب۔ آپ چوتھی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ چوتھا دن کیونکہ ہمارے محرم کا چل رہا ہے، کربلا کا تاریخی پس منظر اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے، اور یہ اوور آل جو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق۔ یہ پروگرام جو ہے اگر آپ پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سارے ہسٹوریکل ایونٹس کو شیعہ اور سنی کتابوں سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو سیدنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو پچھلے 3 ایپیسوڈز گزر چکے ہیں اس پہ آپ نے اصحاب کے بارے میں بتایا کہ رسول خدا نے ان کے بارے میں کیا کیا بولا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی انہوں نے کیا الفاظ کہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام میں پہلے کیونکہ 3 جو پروگرام گزر چکے ہیں اس میں آپ نے جنرلی باتیں کی تھی، اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں خاص طور پہ آپ کیا بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے علی بھائی، اور ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے پچھلے 3 پروگرامز میں جو عمومی طور پہ یہاں سے شروعات کی تھی کہ خلافت کس کا حق تھا، اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے کافی سارے اصحاب جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ پھر ہم نے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بتائی کہ کون کون سے انحرافات واقع ہوئے تھے، اور کس طریقے سے رسول اللہ نے بعض خلفاء کے زمانے میں بعض چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ شیاطین کے ہوں گے اور جسم انسانوں کے ہوں گے۔ پھر ہم نے اس کی مزید تفصیلات بتائی کہ کیا وجہ ہوئی کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت نہیں مل سکی۔ یہ تینوں ایک اجمالی تعارف تھے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ کربلا جو ہے اجمالاً کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ واقع ہوئی۔ اب ہم جو ہے وہ خاص ایونٹس کی طرف جو ہے اپنی توجہ کو ملتفت کرنے والے ہیں۔ وہ توجہ یہ ہے کہ کون کون سے ایسے مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ دیکھیں، میں جب شروع میں بھی ہم نے اپنی اس سیریز کو کیا تھا تو میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ادھر تمام تفصیلات میں نہیں جا سکتے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ایگزاسٹو لسٹ جو ہے نا وہ ہم لوگ کور نہیں کر سکتے، آف کورس، کیونکہ اتنا سارا بہت زیادہ مٹیریل ہے۔ تو ہم کیا کہیں، جو چنیدہ واقعات ہیں، جو بہت مشہور واقعات ہیں جس میں کافی سارے اصحاب کے چہرے جو ہیں وہ کھل کر آئے تھے، جنہوں نے بعد میں ایک کلیدی کردار کو ادا کیا خلافت کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے، اور رسول اللہ کی وصیت پر عمل نہ کرنے پر جو کردار کو ادا کیا گیا ہے اس میں ان کا جو ہے وہ ایک اساسی حوالہ لگتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم جو 2 واقعات کو شروع کرنے والے ہیں وہ رسول کی زندگی سے شروع کرنے والے ہیں، اور رسول کی زندگی میں جو 2 واقعات ہمارے لیے بہت اہم رکھتے ہیں، اہمیت ہے، وہ واقعہ عقبہ ہے جب رسول اللہ کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی گئی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ واقعہ المیہ جمرات کہا جاتا ہے، یہ رضیۃ الخمیس جس کو بولتے ہیں عربی میں، یا ہم لوگ کے اردو میں اس کو المیہ جمرات کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ نے جو ہے جب قلم اور صفحہ مانگا کہ وہ ایک وصیت لکھ دیں تو اس وقت جو ہے وہ بعض حضرات مانے ہوئے، اور ان کی تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اب سیکنڈ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے واقعہ عقبہ کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، اس پہ تھوڑا سی اور روشنی دیجیے گا پلیز۔ واقعہ عقبہ کے حوالے سے ہم جیسے کہ ابھی اجمالاً تھوڑا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ کو بعض حضرات مارنا چاہتے تھے، اور اب اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ اردو کا ترجمہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 954 ہے۔
روایت کا نشان ہے 24,202 جو اردو ترجمے والی ہے۔ روایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی آ رہے تھے، یعنی لشکر اسلام، تو راستے میں منادی کو حکم دیا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ گھاٹی ہوتی ہے بڑی ایک نیرو سٹرپ ہوتی ہے کہ ایک آپ اگر جیسے اگر آپ ٹریل کرنے جا رہے ہو، ایک بڑی نیرو سٹرپ آ جائے جہاں سے آپ کو گزرنا ہو، تو پورا لشکر نہیں گزر سکتا بلکہ ایک بہت کم افراد جو ہیں وہ گزریں گے، اور اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی کے آگے حضرت حذیفہ تھے جو نبی کی سواری کو آگے کر رہے تھے، اور پیچھے حضرت عمار تھے جو پیچھے دھکا دے رہے تھے سواری کو، کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھاٹا باندھے۔ ڈھاٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ جو کور کرتے ہیں اپنے منہ کو، آج کل تو کرونا کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ڈھاٹا بولتے ہیں، لیکن ڈھاٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا امامہ لیا یا کوئی پگڑی لی اور آپ نے اسی کو یوں باندھ دیا، جیسا آپ دیکھتے ہوں گے پروٹیسٹ وغیرہ میں لوگ باندھتے ہیں، وہ زمانے میں ڈیزرٹ کے اس میں پہنتے ہیں، ڈھاٹا باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ کے جو ڈھاٹا پہنا ہوا تھا، جنہوں نے حضرت عمار کو گھیر لیا۔ حضرت عمار پیچھے تھے، وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے، یعنی حضرت عمار کو پہلے گھیرا تو کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمار کو کٹ آف کر دیں اور وہاں پہ جا کے وہ کارروائی کر لیں۔ نبی نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا۔ اب اسٹریٹجی رسول نے یوز کی کہ روک لو اس سواری کو، اور نیچے اتر آئے۔ دیکھیں حکمت رسول نے کام لیا۔ پھر نبی نے اس گھاٹی سے اترنے لگے۔ اسی دوران حضرت عمار بھی واپس آ گئے۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ عمار کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان سکے؟ انہوں نے عرض کیا اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ یعنی عمار نے گھوڑوں کو تو دیکھ لیا لیکن چہروں کو نہیں دیکھ سکے۔ نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے دھکیل دیں، نبی کو شہید کرنے کا پلان۔ پھر حضرت عمار نے نبی کے ایک صحابی کو سخت سست کہا اور کہا کہ میں اللہ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ انہوں نے کہا اگر آپ ان میں شامل ہوں تو 15 ہوتے الی الآخر۔ تو یہ پوری روایت کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ روایت جو عربی نسخہ ہے مسند احمد کا، اس کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 124 پر ہے اور 125 پر۔ اس روایت کو جو محقق احمد زین ہیں وہ اس روایت کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا مسند احمد سے جلد نمبر 6 صفحہ 195 پر، اور اس روایت کو نقل کر کے مؤلف کہتے ہیں رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، کہ احمد نے اس کو نقل کیا اور اس کے راویان جو ہیں وہ صحیح کے راویان ہیں۔ سیرت النبویہ ہے ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 34 اور 35 میں واقع آیا ہے۔ اس میں جب رسول اللہ سے سوال ہوا، صفحہ 35 کی عبارت آپ دیکھیے گا، 34 بھی دیکھیے گا، 35 بھی وقت کم ہے، تو رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ہمیں حکم نہیں دیتے کہ بے قتلہم، ان کے قتل کا، تو رسول نے کہا کہ میں اس بات کو مکروہ جانتا ہوں کہ ان یحدث الناس، کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنے اصحاب کو مارتے ہیں۔ تفصیل دیکھیں کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول پہ حملہ کیا، رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، آپ ان کو مارتے کیوں نہیں ہیں، تو رسول نے کیا جواب دیا کہ اگر میں ماروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو مارتا ہے۔ یعنی رسول جو ہے انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو مارنے والے تھے وہ صحابہ ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ صحیح، صحابہ نے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی۔ اب کون کون ہے مارنے والے، میں تھوڑا سا اس کا نقشہ آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ایک بڑی ایک علمی رجالی بحث آنے والی ہے۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 138 اور صفحہ نمبر 139 میں روایت میں ہے، ولید بن عبداللہ بن جمیع کے ترجمے میں کہا جاتا ہے کہ قال احمد و ابو داؤد لیس بہ باس، اس میں کوئی برائی نہیں، احمد اور ابو داؤد نے کہا۔ ابن معین اور عجلی نے ثقہ کہا، ابو زرعہ نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ابو حاتم نے صالح الحدیث کا، 6 ہو گئے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے یحییٰ بن سعید سے ملتا ہے کہ وہ کوئی روایت نہیں لیتے تھے، اور ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا،
ٹھیک ہے، اور پھر ایک جگہ ان کو ضعیف بھی کہا. تو رہ دے کے ہمارے پاس جو ہے وہ 6 اقوال ابھی تک آئے. وقال ابن سعد کان ثقۃ، ابن سعد نے ان کو ثقہ کہا، اور بزار نے کہا کہ احتملوا حدیثہ، کہ محدثین نے اس کی روایت کو لیا ہے. ٹھیک ہے، تو تقریباً 7 علماء سے ہماری اس کی توثیق پہنچ گئی. بعض نے اس پہ جرح کی، عقیلی کا نام ہے اور 1-2 کا نام ہے. 7 کے مقابلے میں 2-3 محدثین نے جرح کی ہے. اب ہم ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، من تکلم فیہ وہو موثق، کہ وہ راوی جن پر کلام کیا گیا، ان پر جرح کی گئی ہو، اور وہ راوی جو ہیں وہ کون ہیں؟ موثق ہیں، ثقہ ہیں، یعنی جن کی توثیق کی گئی. اس کتاب کے انٹروڈکشن پہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے، وہ صفحہ نمبر 55 پہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان راویان کا ذکر کر رہا ہوں جن کی روایت اعلیٰ مرتبے کی صحیح تو نہیں ہوگی، لیکن ان کی روایت حسن درجے سے نہیں گرے گی. صفحہ 55 پہ یہ اس میں وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یعنی اس روایت راوی جو راوی میں لا رہا ہوں، ان روات کی روایت جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، اور حسن درجے بھی ان کے یہاں قبول ہوتا ہے. اس میں وہ کس کا نام لاتے ہیں؟ الولید بن جمیع، ولید بن جمیع کا نام لاتے ہیں، جمیع کا نام لاتے ہیں. اور اس کے محقق جو ہیں، اس کے محقق ہیں وہ اس کتاب کے حاشیے میں کہتے ہیں کہ الحاصل انہ عدل وفی حفظہ شیء وہو حسن الحدیث وفیہ تشیع، کہ اس کے اندر تھوڑی بہت تشیع تھی اور وہ حسن الحدیث ہے. یعنی جو راوی جس کے اوپر جرح کی جا رہی تھی، جس نے کچھ نام لیے تھے، وہ پتہ چلا ان کے نزدیک حسن الحدیث نکلا. تو اب میں نتیجہ جو ہے وہ اپنے قارئین کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ اشخاص کو پہچانیں جو رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور آپ لوگ دیکھیں کہ کون وہ حضرات تھے جو رسول اللہ کو پراپرلی مارنا چاہتے تھے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ عقبہ ایک جھلک ہے صحابہ کی ان دہشت گرد کارروائیوں کی جو وہ رسول کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جلی بھائی. میں اب آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام جو ہے اب ختم ہونے والا ہے. آپ نے علمیہ جمعرات کا ذکر کیا تھا، جو واقعہ علمیہ جمعرات کا جو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی اور ڈال دیجیے پلیز. علمیہ جمعرات کو عربی میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا رضیۃ الخمیس کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قلم و کرتاس بھی بعض علمی کتابوں میں اس کو اس طریقے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. ابن عباس کی جو ابن عباس سے ہے، اور جابر بن عبداللہ سے ہے، اور خود عمر بن الخطاب سے ہے. تو ابن عباس سے مشہور ہے کہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے ایک کاغذ اور ایک قلم مانگتے ہیں کہ وہ کوئی ایک ایسی جو ہے وہ تحریر لکھ دیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ امت گمراہ نہ ہو. اس وقت 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک خلیفہ ثانی کی تحت بن جاتا ہے گروہ، اور دوسرا وہ گروہ بنتا ہے جو ان کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پین اینڈ پیپر دیں رسول اللہ کو. تو یہ حضرات جو ہیں جو خلیفہ ثانی کی اس میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پین اور پیپر نہ دو، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بیماری چڑھ گئی ہے. چڑھنے سے مراد کیا کہ رسول اللہ خود نہیں جانتے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں. بعض جگہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہذیان بکتے ہیں، نعوذ باللہ. ہذیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہذیان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہکی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں، یعنی بیماری ان پہ ایسی چڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے بہکی باتیں کر رہے ہیں، بالکل آپے سے باہر ہیں، آپے سے باہر ہیں. اور جب اس واقعے کو ابن عباس یاد کرتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ رضیۃ الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن. حالانکہ سورہ نجم میں موجود ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ رسول صرف جب بولتے ہیں جب میں ان کو اجازت دیتا ہوں، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے خدا کی طرف سے. رسول اللہ جو ہے اپنی خواہشات نفسی سے کوئی بات نہیں کرتے. یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، تم سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور میں اس کنڈیشن میں بہتر ہوں جو تم مجھ سے منسوب کرتے ہو. یعنی جو مجھے تم ہذیان کی تہمت لگا رہے ہو اس سے میں بہتر کنڈیشن میں ہوں جس کو تم مجھ سے منسوب کر رہے ہو. صحیح بخاری کا عربی نسخہ ہے میرے پاس، یہ صفحہ نمبر 41 میں روایت ہے، صفحہ نمبر 752 میں روایت ہے، صفحہ نمبر 782 میں روایت ہے، 1087 میں روایت ہے، اور 1087 میں 2 جگہ آئی ہے تو یہ 6 مقام ہو گئے، اور 1438 میں آئی ہے 7واں مقام ہو گیا، اور 1817 میں آئی ہے 8 مقامات پہ، 7-8 گنتی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. یہ روایت بخاری میں موجود ہے. صحیح مسلم کا عربی نسخہ میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 771 میں روایت ہے، اور صفحہ نمبر 772 میں روایت ہے. یہ دونوں کتابوں میں آئی ہے.
یہ روایت جو ہے مزیدار بات یہ کہ رسول اللہ لکھنا کیا چاہتے تھے، یہ سوال ہوتا ہے رسول اللہ لکھنا کیا چاہتے تھے. اس کا جواب بھی ہم آپ کو اہل سنت کتاب سے دیں گے. السنہ ہے خلال کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 269 سے لے کے 272 تک روایت چلتی ہے. اور روایت میں وہ ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ جامع الامر الخلافہ بعد رسول، کہ وہ بات، وہ چیپٹر جس میں رسول کی خلافت کے بعد کا ذکر ہے. یعنی بات کیا لکھنا چاہ رہے تھے علی بھائی؟ وہ بات یہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا. پھر تقارن کیجئے، پھر بعدی کے لفظ آ گئے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے ایسی تحریر لکھوں گا. دوسری جگہ کیا کہا جا رہا ہے؟ انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں پکڑو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ایسی تحریر لکھوں گا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. وہاں پر حدیث الثقلین میں کہا جا رہا ہے 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہی دونوں ایک کامن چیز ہیں. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کے لیے رسول اللہ خلافت چھوڑ کے گئے تھے. بہت آسان ہے، حدیث الثقلین اٹھا لیجئے. حدیث الثقلین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو لازمی بات ہے کہ اس کو کتابی صورت میں بتانا چاہ رہے تھے. اور یہی اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں کہ خلافت کی بات رسول اللہ کہ کون میرے بعد خلیفہ ہوگا، یہ واقعہ کرتاس میں لکھنا چاہ رہے تھے، جس کو ایک صاحب نے لکھنے نہیں دیا اور کہا کہ رسول اللہ ہدیان بکتے، نعوذ باللہ. قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. اور یہ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اور کہاں ہے الطبقات الکبریٰ میں آپ کو میں وہ موارد دکھاتا ہوں جس میں، اور میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی بہت پرائمری سورسز میں سے، قدیم کتابوں میں سے. اس میں جب وہ ان واقعات کو نکل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَيَحْجُرُ، کہ جو وہاں پر کچھ لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ بالتحقیق انا کا صیغہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہدیان بک رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جو ہے وہ ہدیان بک رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور کہیں روایتوں میں آتا ہے وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ النَّبِي تَنَازُعُ، کہ جو یہ خلیفہ اور ان کی فوج اور ان کے حضرات اور دیگر وہ لڑنے لگے، نبی کے پاس اس وقت تنازع اچھی بات نہیں تھی. وَلَا يَنبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، اور رسول نے کیا کہا؟ دعونی فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي، کہ جو اس چیز کی طرف تم مجھے نسبت دیتے ہو وہ چھوڑ دو، میں اس سے بہتر ہوں اور تم لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. اسی 187 پہ روایت جو ہے کہ روایت میں کیا ہے؟ وَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَرَفَضَهُ النَّبِيُّ، کہ جیسے ہی کسی شخصیت نے ایک کلام کیا رسول کے خلاف تو رسول نے پھر تحریر نہیں لکھی. کیا کلام کیا تھا وہ میں الفاظ پہلے ہی نقل کر چکا ہوں. 188 پہ آتے ہیں اور وہی جو ہے آپ کو جو ہے کثیر 188 199 پر بھی وہ تفصیلات ملتی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کون کون سے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ انما یحجر رسول اللہ. ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ بالتحقیق، بے شک، فقط اور فقط یہی بات. کیا بات ہے؟ یحجر رسول اللہ، رسول اللہ تو ہدیان بکریں فقط. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کہ آپ لوگ کا یہ تصور ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ہدیان بکیں گے؟ کیا کسی مسلمان کا یہ تصور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سوچنے والی بات ہے. آپ لوگ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ آج اگر کوئی یہ صرف کہہ دے کہ رسول اللہ جو ہے وہ غلطیاں کرتے تھے تو آپ لوگ کو کتنا شدید غصہ آ جائے گا. چیزائے کہ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ہدیان بکتے تھے، اگر ہدیان بکتے تھے تو سنت نبوی تو ساری کی ساری ضائع ہو گئی، کیونکہ آپ کو کب معلوم ہوگا کہ کون سی سنت آپ نے ان کی حالت ہدیان میں لی ہے اور کون سی سنت آپ نے ان کی حالت استقامت میں لی ہے. کس طریقے سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اب بھی وقت یہ نہیں آ گیا کہ ہم پہچانیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے بعد مولا کو خلافت نہیں دینا چاہ رہے تھے، جو وجہ بن رہے تھے اس چیز کے کہ ان کے بعد ایک خلافت کا ایسا سلسلہ جاری ہو جس سے خاندان اہل بیت کو دور رکھا جائے اور خاندان اہل بیت میں جو بھی تھریٹ بنے اس کو مار دیا جائے؟ کیا یہی وجہ نہیں تھی کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا؟
کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ امیر المومنین کو شہید کیا گیا؟ کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ فلاں شخص نے امیر شام نے جو ہے وہ امام حسن کو زہر دیا؟ کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ امیر شام نے جو ہے وہ یزید کو خلیفہ بنایا؟ کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ اس یزید نے آ کے امام حسین کو شہید کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام نتیجہ میں آپ لوگ کی دانش پہ اور آپ لوگ کی عقل پر چھوڑتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ ناظرین، پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ پلیز ہمیں پھر سے کل قائم ٹی وی پہ دیکھیے گا، یوٹیوب پہ جائیے، باقی کے پروگرامز ہمارے جو پچھلے پروگرامز ہیں ان کو بھی دیکھیے، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا جو چینل ہے، ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر ملاقات آپ سے کرتے ہیں۔ آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آنکھیں ماں اجڑی ਸੰਪੋ ਕਹਿ ਦਿਨ ਧੀ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖੇ ਮਾਂ ਉਜੜੀ ਸੰਪੋ ਕਹਿ ਦਿਨ ਧੀ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ।